بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 سے لے کر 250 تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. آئیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں. اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور اس قصے میں غور کرو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے. اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں اور تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں. ان پیغمبروں نے فرمایا یہ احتمال نہیں کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جاوے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو باشعثنا قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. اور لوگوں سے ان کے پیغمبروں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ وہ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہے اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے اور دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے دے، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے جاننے والے ہیں۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ گئی ہے۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے اور اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، سو جو شخص افراد کے ساتھ اس سے پانی پیوے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، سو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر کے پار اتر گئے، کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجیوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیں اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم 250 سے لے کر 260 تک نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔